اے خداوند یسوع، جب تو ہم سے باتیں کرے تو ہم پر نوشتوں کو منکشف کر، ہمارے دلوں کو پرجوش بنا۔ ہیلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو اس کے 24ویں باب میں سے۔ اسی دن ان میں سے 2 شاگرد اموس نامی ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے جو یروشلم سے تقریباً 60 گلوہ دور ہے، اور ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں تاکہ اس کو نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم راہ میں آپس میں کرتے جاتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے کلوپا نامی نے جواب میں اس سے کہا کہ کیا یروشلم میں تو ہی ایک مسافر ہے اور فقط تو ان باتوں سے ناواقف ہے جو ان دنوں اس میں واقع ہوئی ہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ کون سی باتیں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ یسوع ناصری کی بابت جو نبی مرد تھا اور خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں صاحب قدرت تھا، جسے سردار کاہنوں اور ہمارے سرداروں نے قتل کے لیے حوالہ کیا اور مصلوب کیا، مگر ہمیں تو امید تھی کہ یہی اسرائیل کو مخلصی دے گا۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ان واقعات کو آج 3را دن ہوا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے ہم کو حیران کر دیا ہے۔ وہ تڑکے اس کی قبر پر گئیں اور اس کی لاش کو نہ پا کر آئیں اور بولیں کہ ہم نے فرشتوں کی روایت دیکھی جو کہتے تھے کہ وہ زندہ ہے، اور بعض نے ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر جا کر جیسا کہ ان عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ اے نافہمو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا ضرور نہ تھا کہ المسیح یہ دکھ اٹھائے اور اسی طرح اپنے جلال میں داخل ہو، اور توریت موسیٰ اور صحائف انبیاء سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہیں ان کو سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں وہ جاتے تھے، اور اس کے اتوار سے ایسا معلوم ہوا گویا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تب انہوں نے یہ کہہ کر اسے بااصرار روکا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہونے لگی ہے اور دن بہت ڈل گیا ہے۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے، اور ایسا ہوا کہ جب ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب راہ میں وہ ہم سے باتیں کرتا اور ہمارے لیے نوشتوں کو منکشف کرتا تھا تو کیا ہمارا دل پرجوش نہ ہو گیا تھا؟ اور اسی گھڑی اٹھ کر وہ یروشلم کو واپس گئے اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند سچ مچ جی اٹھا ہے اور شمعون کو دکھائی دیا ہے۔ تب انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے روٹی توڑنے کے وقت اسے پہچانا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ آج کا 3را اتوار جسے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے طور سے ہم مناتے ہیں، پاپا اعظم پوپ فرانسس نے اس اتوار کو کلام کا اتوار بھی کہا ہے، تاکہ پاکماں کلیسیا خدا کے کلام پر غور کرنے کی کوشش کرے اور خداوند یسوع مسیح کے کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکت حاصل کرے۔ آج خدا کا کلام جہاں پر یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا اعلان شاگردوں کی زبانی سنتا ہے، اور خدا کے کلام سے یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ شاگرد اس کے جی اٹھنے کی باتیں لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بانٹتے ہیں، اور اس میں یسوع مسیح کے ساتھ جو رویہ برتا گیا، جس لحاظ سے اس پر الزام لگائے گئے، اور پھر اسی کے جی اٹھنے کا حوالہ دے کر اور گواہی دے کر بہت سارے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے لیے قبول کیا جاتا ہے۔ آج پاکواں کلیسیا ہمارے سامنے
یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا ایک خوبصورت منظر جو اماؤس کے راستے پر جانے والے 2 شاگردوں کا ہے، اس کو ہمارے سامنے رکھتی ہے، جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں یروشلم چھوڑ کر یہ اماؤس کی طرف جا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں اس راہ پر چلنے کے لیے تیار ہے؟ کچھ چیزیں اس کے پس منظر میں ہیں جن کو دیکھنا، جاننا اور جانچنا بڑا ضروری ہے، اور پھر کیا وجہ ہے کہ آج یہ سفر پر روانہ ہوئے ہیں۔ شاگرد سمجھتے تھے یسوع مسیح وہ مسیح ہے جو آئے گا اور ایک دم سے سب کچھ بحال کر دے گا۔ وہ مسیح آئے گا اور رومیوں سے ہمیں آزادی دے دے گا۔ وہ مسیح آئے گا، سب کچھ جیسا وہ سوچتے ہیں ویسا کر دے گا، اور ساری حکومتیں سب کچھ گرا دے گا، اور ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جس کے وسیلہ سے سب کچھ بدل جائے گا، اور اسیر اور مظلوم لوگ جو ہیں وہ آزادی حاصل کریں گے، اور خداوند میں ایک نئی زندگی کا منظر سامنے پیش کیا جائے گا۔ اسی کے لیے یہودا اسکریوتی نے بھی کوشش کی، کئی بار سوچا، کئی بار اس کو بادشاہ بنانے کے لیے ان کے ذہن میں خیال آئے۔ یسوع کے جب معجزے دیکھتے تھے، جب یسوع پانی پر چلتا تھا، جب وہ پانیوں کو جھڑکتا تھا، طوفان رک جاتے تھے، لنگڑے چلتے تھے، بیمار تندرست ہوتے تھے، ان سب کو دیکھنے کے بعد ان کے دل کے اندر یہ خواہش بڑی زیادہ مضبوط ہو گئی۔ لیکن جب یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا، جب وہ اسے مصلوب کرنے سے پہلے گرفتار کرتے ہیں، تو سب شاگرد چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ ان کی امید جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، انہیں ایسا لگتا ہے جو ہم سوچتے تھے وہ نہیں ہوا ہے۔ اور اسی لیے یسوع مسیح کے مرنے کے بعد، اور پھر وہ جی بھی اٹھا ہے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جب تک یسوع مسیح ان پر ظاہر نہیں ہوا وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی اعلان کرتے ہیں، خواتین نے آ کر ہمیں بتایا ہے، عورتوں نے اس کے جی اٹھنے کا اعلان کیا ہے، لیکن پطرس کی طرح وہ بھی مچھلیاں پکڑنے چلا گیا، اور یہ بھی سوچتے ہیں ہم واپس اپنے کاروبار کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں یہ بات جاننا بڑا ضروری ہے، یہ سفر جو یروشلم سے شروع ہوا اماؤس کی طرف کا راستہ ہے، یہ 7 کلومیٹر کا سفر کتنا اہم سفر ہے، اس لحاظ سے کہ بہت دفعہ ہم بھی ان شاگردوں کی طرح مایوس ہو جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم بھی سوچتے ہیں کہ جو ہم نے سوچا تھا ویسا نہیں ہو رہا، جو ہم خیال کرتے ہیں ویسی کامیابیاں ہمیں نہیں مل رہی ہیں، ویسے ہماری زندگی ترقی نہیں کر رہی ہے جیسے ہم سوچ رہے ہیں، اور دنیا بھی ہماری سوچ کے مطابق نہیں چل رہی ہے۔ بشپ رابرٹ بیرن اس بات کا اعلان کرتے ہیں شاگرد اماؤس کی راستے کیوں گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شاگرد یسوع کو چھوڑ کر اس سے دور جانا چاہتے ہیں، اور ہم بھی بہت دفعہ اپنی زندگی میں ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم بھی بہت دفعہ اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں جس میں آگے ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم چلتے ہی رہتے ہیں۔ ایک مسافر ایک دن سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے راستے میں ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوئی جو گھوڑے پر سوار تھا۔ جب وہ شخص اس کے قریب سے گزرا تو اس کی آنکھوں میں اسے وحشت نظر آئی جو گھوڑے پر سوار تھا۔ مسافر اسے دیکھ کر ڈر گیا، اور جب اس نے اس کے ہاتھ کی طرف غور کیا تو اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا اور اس کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ اس کو دیکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور یہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا اور ہجوم جو گھوڑوں پر سوار ہے، اور کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں، اور چلتے چلتے بھاگتے بھاگتے اس مسافر کے قریب پہنچے ہیں۔ اسے پوچھتے ہیں کیا تم نے یہاں پر کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کے ہاتھ میں خنجر بھی ہے اور اس کے ہاتھ پر خون لگا ہوا ہے؟ تو یہ مسافر سوال کرتا ہے کیوں تم اس کا کیوں پوچھ رہے، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک ایسا شخص ہے جو بری راہوں پر چل پڑا ہے۔ دوسرا سوال مسافر کرتا ہے کیا تم اس کو جیل میں دینا چاہتے ہو، اس کے خلاف مقدمہ کرنا چاہتے ہو؟ کہتے نہیں، ہم مقدمہ نہیں کرنا چاہتے، ہم اسے ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور اسے راہ راست پر لانا چاہتے ہیں۔
ہم اسے ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور اسے راہ راست پر لانا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح زندہ کو چھوڑ کر اس راہ کی طرف جانے کا مقصد یہی تھا۔ ہماری امید ٹوٹ گئی ہے، ہم سب کچھ جو سوچتے تھے ویسا نہیں ہوا ہے، اور ایسے ہی جو اب ہماری زندگی میں ہوتا ہے ہم بھی راہ راست سے بھٹک جاتے ہیں۔ شاید ہمارے ہاتھ میں وہ خون تو نہیں ہوتا، لیکن بہت دفعہ جو ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے شاید وہ قتل سے بھی زیادہ برا ہو، وہ انسانیت کو تذلیل کی راہ پر لے جانے کے لیے بھی شاید ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ بھٹک کر اماؤس کی راہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے ہی بھٹکے ہوئے لوگ خداوند یسوع مسیح کے گھر کی طرف آتے ہیں تو آ کر اعلان کرتے ہیں، اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتے ہوئے خداوند کے حضور پاک کی عبادت میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم اس کے حضور آ کر اپنے ساری غلطیاں خطائیں ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے بتایا جاتا ہے کہ جب ہم بھٹک بھی جاتے ہیں، راہ راست سے ہٹ بھی جاتے ہیں اور یروشلم کو چھوڑ کر اماؤس کی راہ کی طرف چل بھی پڑتے ہیں، بری راہیں ہم اختیار بھی کر لیتے ہیں، خدا ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، جس طرح یسوع مسیح ان دونوں شاگردوں کے قریب آ گیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کر دی گئی ہیں۔ ان کی دیکھنے کی سکت جو ہے وہ جسمانی طور پر دیکھ تو رہے ہیں، لیکن روحانی آنکھیں بند کر دی گئی ہیں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو نہ پہچانے۔ اور ایسے ہی ہم چاہے جو مرضی بری راہ اختیار کر لیں، خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، خدا ہماری ہدایت کرنا چاہتا ہے اور ہم سے گفتگو بھی کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ضمیر میں، ہمارے دماغ میں وہ ہم سے گفتگو بھی کر رہا ہوتا ہے، ہمارے دل میں وہ ایسے خیالات بھی لا رہا ہوتا ہے ہم تبدیل ہو جائیں، اور اسی لیے یسوع مسیح ان سے گفتگو کرتا ہے، کیا باتیں کرتے جاتے ہو؟ کیا تو ہی ایسا مسافر ہے جسے یہ پتہ نہیں ہوا کہ یروشلم میں کیا ہوا ہے؟ ہم تو اسے نبی مانتے تھے، ہم تو اسے خدا مانتے تھے، ہم تو اسے مسیح جانتے تھے، ہم تو سوچتے تھے وہ اسرائیل کو بحال کر دے گا، ہم تو سوچتے تھے دنیا اس کے وسیلہ سے تبدیل ہو جائے گی، ہم تو سوچتے تھے سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ ساری باتیں یسوع کے ساتھ انہوں نے بانٹی، اور وہ چاہتا ہے ہم بھی جب بری راہوں کو اختیار کر چکے ہیں، جب اس سے دور ہو چکے ہیں، تو ہمیں خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے جو کام کیا وہ بڑا اہم ہے، وہ ہے توریت موسیٰ اور صحائف انبیاء سے اور زبور سے نکال کے وہ حوالہ جات، وہ خدا کا کلام، وہ صحیفے خداوند یسوع مسیح ان کے لیے کھولتا ہے، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا مسیح کی زندگی کیسی ہوگی، کیسے اس کو دکھ اٹھانا ہے، کیسے اس کو مرنا ہے، کیسے اسے نجات دینی ہے، کیسے اس نے مصلوب ہونا ہے اور پھر مر کر موت پر فتح حاصل کرنی ہے۔ یہی باتیں ہمیں بھی کلام سے رہنمائی کے لیے دی جاتی ہیں۔ ہر عبادت میں خدا کا کلام ہم کلام ہوتا ہے۔ اسی بات کے لیے پاپا اعظم پوپ فرانسس نے کہا آج کے اتوار کو کلام کا اتوار کہو، آج کے دن کو خداوند کے حضور خدا کے کلام کا دن سمجھ کر مناؤ، تاکہ وہ یسوع جو عبادت میں آپ سے ہم کلام ہے، وہ کلام جو سنایا جا رہا ہے اور جو خادم خدا کا کلام سنا رہے ہیں، ان میں مسیح بولتا ہے اور خدا کا کلام آپ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ یسوع کی باتیں آپ تک پہنچیں، آپ خدا کے کلام سے اس کی طاقت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ ہر عبادت گاہ میں جب کلام پڑھا جاتا ہے تو مقصد یہی ہے، خدا ہم سے بولتا ہے، خدا ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے، خدا ہماری ہدایت کرنا چاہتا ہے، خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے، خدا ہمیں واپس لانا چاہتا ہے، خدا ہماری زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، خداوند ہمیں اپنی طرف موڑنا چاہتا ہے، خدا ہمارے ایمان کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اور اسی لیے شاگرد کہہ اٹھتے ہیں، کیا جب وہ ہمیں کلام سنا رہا تھا ہمارے دلوں میں جوش نہیں بڑھ رہا تھا، ہمیں اس میں قوت نہیں مل رہی تھی؟ اور کلام کی یہی خوبصورتی ہے، یہ زندہ کلام اسی لیے ہے کہ اس کو سننے سے، اس کو پڑھنے سے ہمیں برکت ملتی ہے، اس کے خدا کے حضور اس کی تلاوت کرنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے،
اور جب ہمارا ایمان بڑھتا ہے تو ہمیں خداوند میں ایک نئی قوت اور نئی طاقت ملتی ہے. اور کلام کو سننے کی برکت اس سے بھی بڑی زیادہ ہے. سننے سے ایمان بڑھتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے ہے. جب ہم خدا کے کلام کو سننے کی برکت پاتے ہیں، پڑھنے کی برکت پاتے ہیں، ایمان لانے کی برکت پاتے ہیں، اور سعادت جو ہے ایمان کے وسیلہ سے پھر زندہ رہتا ہے. یہ کلام ہمارے لیے زندگی بن جاتا ہے. اور اسی کلام کے لیے پاپا اعظم پوپ فرانسس نے ہمیں تیسرے پاشکا کے اتوار کو کہا کہ یہ کلام کا اتوار کے طور پر منایا جائے، اس کو سیلیبریٹ کیا جائے تاکہ مسیحی ایماندار اس بات کو سمجھ سکیں. یسوع مسیح اس سفر میں کلام کی ہدایت اور اپنے اس کلمہ کے ذریعے سے خدا ہماری ہدایت کرتے ہوئے اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں پر شاگردوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ دور جانا چاہتا ہے، لیکن اصرار کیا ہے، ٹھہر جا، رات ہمارے ساتھ گزار، صبح چلے جانا. خداوند کے حضور جب تبدیلی کا عمل شروع ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں یہ کسک پیدا ہوتی ہے، ہماری زندگی میں یہ قوت پیدا ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ رہے. اور ہم کہتے ہیں خداوند ہمارے ساتھ رہے، ہمارے گھر میں رہے، ہماری زندگی میں رہے. اور اس برکت کو شاگرد جب محسوس کرتے ہیں، اس برکت کا جب وہ اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ رات رہتا ہے. اور اس رات کے عمل کو شروع کرنے سے پہلے شام کے کھانے کے وقت یسوع مسیح نے جو عمل کیا ہے، اس نے وہی عمل دہرایا ہے جو اس نے آخری کھانے کا عمل تھا. اور وہ عمل دہرایا ہے جس میں اس نے روٹی توڑی ہے اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی ہے کہ یہ لوگ کھاؤ، یہ میرا بدن ہے. اور روٹی توڑنے کے وقت انہوں نے یسوع مسیح کو پہچان لیا. یہ تو یسوع مسیح زندہ ہے، یہ یسوع مسیح ہم سے باتیں کرتا ہے، یہ یسوع مسیح ہمارے ساتھ چلتا ہے، یہ یسوع مسیح کلام بھی پڑھ سکتا ہے، یہ کلام کی باتیں ہمارے لیے صحیفے کھول سکتا ہے اور ہمارے اندر جوش پیدا کر سکتا ہے. اب ہمیں سفر کی تھکن نہیں ہے، اب ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا تجربہ کر چکے ہیں اور یسوع ان کی نظروں سے غائب ہو گیا. بہت سارے لوگ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کیوں یسوع مسیح ان کی نظروں سے غائب ہو گیا، اس کو رہنا چاہیے تھا، غائب کیوں ہو گیا؟ اس بات کا جواب دینے کے لیے کہتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے مشن پر نکل چکا تھا. جب ان کی نظروں سے غائب ہے، زندہ یسوع 40 دن تک، ایسٹر کے 40 دنوں تک مسیح ایمانداروں پر بار بار ظاہر ہوگا اور نظر آئے گا. ان کی ہدایت کرنے کے بعد وہ اپنے مشن پر چل پڑا ہے جو باپ کی طرف سے اسے دیا گیا تھا، جو وقت اس کا زمین پر مقرر ہے. اس میں وہ اپنے زندہ ہونے کی گواہی اور اعلان اور لوگوں پر ظاہر ہونے کا عمل جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے. اسے ایک جگہ پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چلا گیا ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہر عبادت کے بعد ہمیں بھی کہا جاتا ہے عبادت ختم ہوئی سلامتی سے جائیں. جو تجربہ، جو کلام، جو ایمان، جو برکت، جو توبہ حاصل کرنے کا فضل آپ نے حاصل کیا ہے، اس فضل کو جا کر دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو سکھائیں. اور خداوند کے حضور اس بات کا اعلان کریں. بشپ فلٹن جیشین کہتے ہیں ایتے مسائست عبادت ختم ہوئی سلامتی سے جائے، کہتے ہیں سب سے خوبصورت ترین الفاظ ہیں. عبادت ختم ہوئی سلامتی سے جائے. اور وہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے مجوسیوں کا حوالہ دیتے ہیں. مجوسی آئے فرشتے کی رہنمائی میں اور ستارے کی رہنمائی میں، اور خواب میں آگاہی پائی. اور خواب میں آگاہی کیا پائی تھی کہ وہ دوسرے راستے سے ہیرودیس بادشاہ کے پاس نہ جائیں، دوسرے راستے سے اپنے اپنے وطن کو واپس لوٹ گئے. اور بشپ فلٹن جیشین اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کیوں فرشتے نے خواب میں ان کی آگاہی دی، انہیں کیوں انہیں اس بات کے لیے تعلیم دی گئی کہ وہ دوسرے راستے سے چلے جائیں. یسوع مسیح کی ملاقات کرنے کے بعد انہیں راستے بدلنے کی کیا ضرورت پڑی. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں جب ایماندار جو خدا کے گھر میں آ جاتے ہیں، جو عبادت کے لیے آ جاتے ہیں، انہیں اپنے راستے بدلنے کے لیے کہا جاتا ہے
کہ جس طرح سے وہ گناہگار اور کمزور ہو کر اور خداوند کے حضور رحم کی التجا کرتے ہوئے عبادت میں شریک ہوئے تھے، پاک کلام کی برکت، یسوع مسیح کی برکات اور پاک شراکت کی برکت حاصل کرنے کے بعد وہ نئے ہو گئے ہیں، اور پھر انہیں کہا جاتا ہے اب عبادت ختم ہوئی، سلامتی سے جائیں۔ وہ نئے ہو کر نئے راستے، نئی قوت، نئے ایمان کی برکت حاصل کر کے خداوند کے حضور اپنے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ اور اسی لیے شاگرد جو ہیں خداوند یسوع مسیح کو وہاں دیکھ نہیں پاتے ہیں، لیکن یہ سوچتے ہیں ہم سفر کر کے آئے ہیں لیکن اب ہمیں واپس جانا ہے۔ خوشی اتنی ہے، اس خوشی کو اپنے پاس نہیں رکھنا ہے۔ تبدیل ہم ہو گئے ہیں، ملاقات یسوع سے ہو گئی ہے، جی اٹھے یسوع کے ساتھ ہماری گفتگو ہو گئی ہے، ہم نے اسے دیکھ بھی لیا ہے، ہم نے روٹی توڑتے ہوئے اسے پہچان بھی لیا ہے۔ کیا ہم پاک عبادت میں روٹی توڑتے ہوئے اسے پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ اور پہچان لیا ہے، اب جانا ہے، اب رات کو نہیں دیکھنا ہے، اب اندھیرا نہیں دیکھنا ہے، اب کوئی عذر پیش نہیں کرنا ہے، اب اپنی زندگی میں نئی زندگی کی طرف جانا ہے، اور نئی زندگی کے اس سفر میں بہت ساری باتوں کی طرف غور کرنا ہے۔ اب جا کر شاگردوں کو پیغام دینا ہے، اب شاگردوں کو اس بات کی گواہی دینی ہے ہم نے بھی دیکھ لیا ہے، اور وہ بھی اس سے پہلے یسوع سے ملاقات کر چکے ہیں، ہم نے یسوع کو دیکھ لیا ہے، اب ہم اسے دیکھ کر خوش ہیں، ہم واپس آ گئے ہیں، ہم اپنے پیشے، اپنی نا امیدی وہیں پر واپس چھوڑ آئے ہیں۔ ہم جس بات کو اپنے ذہن میں لے کر چلے تھے ہم نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اب خدا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ نئی زندگی گزارنے کے لیے نئے راستے اور نئی سوچیں ہونا بڑا ضروری ہے۔ مقدس فرانسس زیویئر جب روم میں سینٹ اگنیشیس کے ساتھ رہتا تھا تو یہ دونوں آپس میں ہمیشہ بڑی باتیں کرتے رہتے تھے، اور اگنیشیس بار بار ایک فکرہ خدا کے کلام سے بار بار اس کے لیے رپیٹ کرتا تھا، انسان کو کیا فائدہ کہ اپنی زندگی کا نقصان اٹھائے۔ بار بار، کئی بار دن میں اور کئی بار ہفتوں میں، نہ جانے کتنی بار وہ اس فکرے کو دہراتا تھا اس کے لیے، انسان کو کیا فائدہ کہ وہ اپنی زندگی کا نقصان کرے۔ اور اسی فکرے نے مقدس فرانسس زیویئر کو اس قابل بنا دیا کہ وہ خدا کا ایک نیک بندہ بنے، وہ کاہن بنے، وہ خدمت کرنے کے لیے گوا اور پھر جاپان تک جائے، چین میں جا کر، اور ان برے صغیر میں آ کر خاص طور پر بہت سارے لوگوں کا ایمان بڑھائے، اور پھر مقدس ہونے کا وہ درجہ حاصل کرے جس سے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی حضوری کا حصہ بن گیا۔ زندگی بدلنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ایک شخص جس کا نام وولیا کولی تھا، یہ راستے میں سڑکوں پر لوگوں کو روک روک کر انہیں لوٹتا تھا، روک روک کر لوٹتا تھا، اور کئی بار ان لوگوں کو مار بھی دیتا تھا جو اس کی بات نہیں مانتے تھے، اور جب بھی وہ لوگوں کو مارتا، ان کو قتل کرتا اور اس کے بعد ان کا مال چھینتا تھا، اور وہ یہ سارا کام اپنے خاندان کے لیے کر رہا تھا۔ میں نے اپنے خاندان کو ایسے ہی پالنا ہے، مجھے ایسے ہی کرنا ہے۔ ایک دن ایک گرو کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی جو اسی سفر پر اسی راستے سے گزر رہا تھا، تو اس کو گرو کو بھی روکتا ہے، اسے کہتا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے نکال دے، نہ تو میں تجھے مار دوں گا۔ تو گرو کہتا ہے اچھا چل، میں تجھے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیا تیرے اس عمل اور تیرے اس گناہ میں تیرا خاندان بھی شامل ہے؟ جس خاندان کے لیے تو ہر روز چوریاں کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، تو جلدی ہاں میرا خاندان جانتا ہے کہ میں ڈاکے مارتا ہوں، میرے خاندان کو پتہ ہے۔ تو گرو نے اس کا کہا میں نے سوال کیا ہے، کیا تیرے گناہ میں تیرا خاندان شریک ہے؟ تو کہتے ابھی دیکھ لیتے ہیں، پتہ کر لیتے ہیں، میرے گناہ میں میرا خاندان میرا شریک ہے کہ نہیں ہے؟ فون کرتا ہے اپنے گھر والوں سے، سب سے بات کرتا ہے، کیا میں ڈاکے مارتا ہوں، کیا میں چوریاں کرتا ہوں، کیا میں لوٹتا ہوں لوگوں کو، کیا آپ لوگ میرے گناہ میں میرے ساتھ شریک ہو؟ تو کسی نے بھی اس کے ساتھ ہاں میں ہاں نہیں ملایا۔ جو سمجھتا تھا میرا خاندان میرے ساتھ ہے، میرے خاندان کو پتہ ہے
کسی نے بھی اس بات کا اظہار نہ کیا کہ ہم تیرے گناہ میں تیرے ساتھ شریک ہیں، اور یہی بات اس کے لیے تبدیلی کا وسیلہ بن گئی۔ میں تو گناہ کرتا جا رہا ہوں، جن کے لیے میں گناہ کر رہا ہوں وہ تو میرے ساتھ نہیں ہے، وہ تو میرا ساتھ بھی نہیں دینا چاہتے ہیں۔ اور کئی بار ہم دوسروں کے لیے ایسے گناہ کرتے جاتے ہیں، دوسروں کے لیے سوچتے سوچتے ہم دور تک چلے جاتے ہیں اور بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہی بات ولیا کولی کی زندگی میں اس کے لیے تبدیلی کا سبب بنی۔ اسی وقت وہ اس گرو کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو گرو کہتا، میرا تو نے کچھ نقصان نہیں کیا، میں نے تجھے کیا معاف کرنا ہے۔ گرو چلا جاتا ہے اور یہ وہیں زمین پر بیٹھا رہتا ہے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کئی سال تک ایسے ہی بیٹھا رہا، یہاں تک کہ وہاں پر رینگنے والی چیونٹیوں نے اپنے جو چیونٹیوں کے مٹی کے پہاڑ بن جاتے ہیں اونچے اونچے، اس کے اوپر انہوں نے اپنی مٹی کے پہاڑ بنا لیے تو اس کو اندر چھپا لیا تھا۔ اور پھر کئی سال کے بعد ایک آواز آئی، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کیے، اب تو اپنی زندگی میں ایک نیا شخص بن جا اور میں تجھے ایک نیا نام دیتا ہوں۔ اور اس کو نیا نام دیا گیا وولیا ملکی۔ اس کو نیا نام مل گیا جس کا مطلب تھا، میں نے چونٹیوں کے پہاڑ سے تجھے نکالا ہے۔ اسے یہ نام مل گیا اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی بدل گئی۔ اماؤس کی راہ پر جانے والوں کی زندگی مسیح سے ملاقات اور روٹی توڑنے کے عمل سے زندگی بدلی ہے۔ اب ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہماری زندگی کیسے بدلے گی؟ ہماری زندگی میں کئی بار خدا بولتا ہے، کئی بار وہ ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، کئی بار ہم معافی مانگتے ہیں، کئی بار وہ کلام سے بول رہا ہوتا ہے، کئی بار وہ کسی بزرگ کے ذریعے سے، کسی رہنما کے ذریعے سے بول رہا ہوتا ہے، کئی بار اس کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، لیکن ہم دنیا کی فکر میں، دوسروں کے فکروں میں یہ آواز سننا نہیں چاہتے ہیں، اور یہی سوچتے رہتے ہیں ہم دوسروں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ اگر میں اپنے لیے، اپنی ذاتی زندگی کے لیے، اپنی تبدیلی کے لیے کچھ نہیں کر پایا ہوں تو میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر پایا۔ اور اماؤس کے راستے میں یسوع سے ملاقات، روٹی توڑنے کے عمل میں اسے پہچاننا، یہی بڑا ہے کہ میں واپس خدا کے پاس پہنچ جاؤں۔ ہمارے لیے بھی کئی بار ایسی آوازیں، ایسے لمحات خدا کی طرف لوٹ آنے کا سبب بنتے ہیں۔ آئیں خدا کے حضور، ہر عبادت میں جب ہم آئے تو ایمان کے ساتھ اقرار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، ایمان کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیں، وہ ہم سے کیا بولتا ہے، کیا سکھانا چاہتا ہے، اور ایمان کے ساتھ روٹی توڑنے کے عمل کو پہچاننے کی کوشش کریں، اس یسوع کو دیکھنے کی کوشش کریں جو اماؤس کے راستے میں شاگردوں کو صاف دکھائی دیا، یہ تو زندہ یسوع ہے۔ اور پھر عبادت ختم ہوئی، سلامتی سے جائے۔ یہ بات بڑی ضروری ہے، ہر ایک کو اس سلامتی کو جاننا ہے، اس سلامتی کو پہچاننا ہے کہ خدا ہم سے کیسے ہم کلام ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں جس طرح آپ سارے کے سارے مسیحی ایماندار لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے اپنے گھر میں ہیں، پریشان بھی لگتے ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، ہم عبادتوں میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں، ہم عبادتوں میں شریک ہو کر یسوع کے بدن کو حاصل نہیں کر رہے ہیں، یسوع کو کیسے پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہی وقت ہے، یہی سوچ ہماری بھی ہے، ہم بھی آپ کے لیے، چاہے خود آن لائن جب عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے ہم بھی تڑپتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو دیکھ نہیں پاتے ہیں، آپ لوگ ہمارے سامنے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے اندر بھی یہی جذبات ہیں، لیکن ضروری ہے جب ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آپ بھی اپنے اپنے خاندانوں میں خداوند کے حضور دعا کرنے کی کوشش کیا کریں، دعا میں شریک ہوا کریں، دعا کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اگر آپ آن لائن عبادت میں شریک نہیں ہو پاتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ خدا کا کلام پڑھیں، اپنے بچوں کے ساتھ اس کلام کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں جو پاپا اعظم پوپ فرانسس نے ہمیں دیا ہے۔ آج کا دن کہ ہم زندہ یسوع کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور کلام کی اہمیت پر غور کر سکیں۔ ضروری ہے کہ ہم
اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں. ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اور ہم آن لائن عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اس وقت کی یہ ضرورت ہے. سوچ ایک ہی طرح کی ہونی چاہیے. آج ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں انسان کو بچانا ہے اور ایمان کو بچانا ہے. یہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں. آپ گھروں میں رہیں گے، حکومت کے قوانین کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے، آپ باہر نکلنے سے گریز کریں گے، آپ اپنے خاندان میں رہیں گے، آپ اپنے آپ کو بچا لیں گے. انسان بچیں گے حفاظت سے، انسان بچیں گے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے ذریعے سے، اور آپ جتنا اپنے آپ کو محدود رکھیں گے اس سے انسان بچے گا. اب ایمان بچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آن لائن دعاؤں کا انتظام کر رہے ہیں. آن لائن دعاؤں کے ذریعے سے ایمان آپ کے گھروں تک جائے. خدا کا کلام جو آپ کے گھر میں ہے، اور یہ کلام جو آن لائن ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہا ہے، یہ ایمان کو بچانے کے طریقے ہیں جس میں ہم سب کوشش کر رہے ہیں. اور خدا کرے گا انسان زندہ رہے گا تو ایمان بھی زندہ رہے گا. آپ زندہ رہیں گے تو مسیح یسوع کی بشارت بھی ہوگی. آپ زندہ رہیں گے تو دنیا میں ساری چیزیں واپس بحال ہو جائیں گی. کوئی جو معاشیت کا کہا جاتا ہے برا حال ہو رہا ہے، بینک بند ہے، دکانیں بند ہیں، سب کچھ بند ہے، کاروبار بند ہے، یہ ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے. لیکن اس وقت ان ساری چیزوں سے ہٹ کر انسان کو اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس زندگی کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے. اور پھر جب ہم ایمان کے ساتھ دعائیں مانگیں گے، یہ دعا ضرور کریں کہ خدا ہمارے ملک کو اور دنیا کو اس کرونا وائرس سے بچائے. اور خاص طور پر آج کا دن ہم تو اس عمل سے گزر چکے. ہم نے اپنے روزے بھی اسی کرونا وائرس کی طرح سے گھروں میں، ہم نے اپنے پاک دن بھی اور عیدیں بھی خداوند کے حضور اور پاشکا کی عید بھی آن لائن اور اپنے گھروں میں رہ کر منائی ہے. خدا کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں کہ خدا کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ ہماری وجہ سے محفوظ رہے ہیں. اب ہمیں خداوند کے حضور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے مسلم بہنوں اور بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنے کی ضرورت ہے. جن کے روزے ابھی شروع ہوئے ہیں ان کو بھی اس بات کے لیے خداوند کے حضور ان کے لیے التجا کرنے کی ضرورت ہے. خدا ان کے ایمانوں کو بڑھائے، وہ زیادہ دعا کریں، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑے، خدا ان کے توبہ کو قبول کرے، اور سب کو خدا فضل دے کہ وہ محدود رہ کر اپنے گھروں میں دعا کر کے خداوند کے نام کو جلال دیں اور اپنی زندگی سے اور دوسروں کی زندگیوں کو بچا سکیں. جتنے ہم محدود رہیں گے اتنے ہم محفوظ رہیں گے. اور آج ہمیں خدا یہ برکت دینا چاہتا ہے. ہم غور کریں، ہم خدا کو اپنی زندگی میں رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مسیح یسوع کی باتیں بانٹتے جائیں. خداوند آج ہم سب کو خاص فضل دے تاکہ ہم محدود رہ کر دوسروں کے لیے محفوظ ہونے کا وسیلہ بنیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے. آمین.